السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیوں، آج کا 18واں سبق اسلامی حقوق و آداب میں دو سبق ہم سنیں گے، ایک مجلس کے آداب اور دوسرے راستے کے آداب۔ ایک مسلمان کی پوری زندگی اسلامی منہج کے مطابق ہوتی ہے۔ وہ اسلامی منہج جو زندگی کے تمام پہلوؤں کو شامل ہے، یہاں تک کہ ایک مسلمان کا بیٹھنا، اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھنے کا طریقہ تک اسلام ہمیں سکھا دیا ہے۔ اس لیے مسلمان مجلس اور اس میں بیٹھنے کے بارے میں ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے جو ابھی آپ کے سامنے ہم ذکر کر رہے ہیں۔ نمبر ایک، جب کسی مجلس میں بیٹھے تو پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اہل مجلس کو سلام کرے، پھر بیٹھے۔ کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود اس کی جگہ نہ بیٹھ جائے۔ دو آدمی ساتھ میں مل کر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے بیچ میں اجازت کے بغیر نہ بیٹھ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی دوسرے آدمی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھے، لیکن آنے والے کے لیے جگہ بنا دے اور کشادگی کر دیا کرے، یعنی تھوڑا سا کھلا کھلا ہو کے، یعنی تھوڑا سا یہ ہٹیں گے، تھوڑا یہ ہٹیں گے، تیسرے آدمی کے لیے جگہ آئے گی۔ صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کوئی آدمی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر انہیں بیٹھنے کے لیے کہتا تو حضرت ابن عمر نہ بیٹھتے۔ آپ کی ایک جگہ ہے، آپ سے بڑے عمر والے، آپ سے بڑے کوئی علم والے، آپ ان کو عزت دے رہے ہیں تو اچھی بات ہے، اللہ اس پر آپ کو اجر دے گا۔ پھر آپ نے بٹھا دیا، وہ بیٹھ گئے تو گناہ نہیں کیے۔ لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں اتباع سنت کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں۔ یہ حدیث ان کے سامنے آئی تو وہ اس پر من و عن عمل کرنے کو تیار ہو گئے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ بلا اجازت دونوں کے درمیان تفریق کرے، یعنی دو آدمی مل کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے نہ پوچھا، نہ ان سے کچھ بات کیا، نہ اجازت لیا، آ کر بیچ میں بیٹھ گیا، اس طرح سے نہ کرے۔ نمبر دو، اگر ایک آدمی مجلس میں اپنی جگہ سے اٹھ کر چلا جاتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے تو وہی اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو اپنی مجلس سے اٹھ کر چلا جائے پھر واپس آ جائے تو وہی اس جگہ کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2179۔ تھوڑی دیر کے لیے مان لیں ایک آدمی اٹھ کر چلا گیا، کچھ دیر ہو گئی اور آپ نے سمجھا کہ شاید نہیں آئے گا، آپ بازو میں تھے، آ کر اس کی جگہ بیٹھ گئے، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ آ گیا تو کیوں اتنی دیر کیا بے؟ چرگالی اس کو دینا شروع کر دے؟ نہیں، وہ آ گیا، آپ کا فرض ہے کہ آپ اٹھ کر اپنی جگہ چلے جائیں، اس کی جگہ اس کو چھوڑ دیں۔ اس حدیث سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ نمبر تین، کسی بھی مجلس میں جب بیٹھا رہے تو ان آداب کا خیال کرے۔ کیا؟ دانتوں میں ہلال نہ کرے، انگلیوں کو ناک میں نہ چلائے، تھوک اور ذرا ان چیزوں سے ضرورت کبھی پڑ جاتی ہے تو جانے کو فرصت نہیں ہے، سامنے ٹیشو پیپر ہے، لے لیے ہیں، تو جتنی آواز ممکن ہے کم کر سکے کرنے کی کوشش کریں۔ کیا ہو رہا ہے پیچھے؟ سکون و وقار کے ساتھ بیٹھا رہے، بے جا حرکتیں نہ کریں۔ یہ مجلس کے آداب سکھا رہے ہیں بھائی آپ کو، اور یہ مجلس تو ایک دینی مجلس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں
اور اللہ عز و جل کی آیتیں سنائی جا رہی ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ سکون و وقار کے ساتھ بیٹھا رہے، بیجا حرکتیں نہ کرے، بات کرے تو درست بات کرے، بات کرے شیخی نہ بگارے، یعنی خود پسندی اپنے لوگوں کی بڑائیاں بیان کرتا ہوا نہ رہے۔ دوسرا کوئی بات کر رہا ہے، کیا کرے؟ اسٹیج پر بیٹھا ہوا کوئی بیان کر رہا ہے تو پیچھے بیٹھ کر اپنا موبائل چلاتے ہوئے آپس میں گپ شپ کرتا رہے؟ نہیں، دوسرا جب کوئی بات کرے تو غور سے سنے، خاموش رہے اور بات کرنے والے کی بات کو نہ کاٹے۔ جب ایک مسلمان ان آداب کا لحاظ رکھتا ہے تو اس کے دو مقصد ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، اپنے اخلاق اور اپنے عمل کے ذریعے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچنے پائے، اس لیے کہ کسی مسلمان کو اذیت دینا، تکلیف دینا یہ حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث۔ دو مقصد ہیں بتایا نا، دو مقصد کے تحت ان سارے آداب کا خیال کرے۔ تو دوسرا مقصد کیا ہے؟ اپنے بھائیوں کی محبت حاصل کرے۔ اب کیا کروں میں؟ لوگ مجھے نفرت کرتے ہیں، مجھے پتا ہے، میں جب ان کو خاموش کرواتا ہوں، لیکن خاموش نہ کرواؤں گا تو ایک آدمی بات کر رہا ہے، دوسرا کرے گا، اب تیسرا کرے گا، تو یہ وہ بات نہیں ہے۔ ایک انسان مجلس میں رہ کر ان چیزوں کا خیال کرے تو آپ سوچئے کہ آپ اپنا موبائل چالو رکھیں گے، گھنٹی بجے گی، گھنٹی بند بھی نہیں کر رہے ہیں، آپ اٹھ کے باہر بھی نہیں جا رہے ہیں، آپس میں آپ باتیں کر رہے ہیں، تو دوسرے چار لوگ آپ کو دیکھ کر اچھا سمجھیں گے یا برا سمجھیں گے؟ آپ سے محبت کریں گے، نفرت کریں گے؟ اس بات کا خیال کریں مجلس میں شریک ہونے والے لوگ۔ دوسرا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اپنے بھائیوں کی محبت حاصل کرے اور ان کی تالیف قلبی کرے۔ تالیف قلبی یعنی دلوں کو جوڑنا، کیونکہ آپس میں محبت اور مسلمانوں کے درمیان دلوں کو جوڑنے کا اسلامی شریعت نے حکم دیا ہے۔ اب آئیے ہم راستے کے آداب کے بارے میں کچھ باتیں جانتے ہیں۔ اور کل جیسے میں نے جانوروں کے حقوق کا ذکر کرنے سے پہلے شروع میں بتلایا کہ آپ کو خوش ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنے اچھے پیارے دین کو آپ اپنائے ہوئے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ قرآن کی آیت کا حصہ ہے، یہ اللہ کے شکر کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ نے ہمیں چن لیا، مسلمانوں میں بنایا، یہ اس کی ہمارے اوپر مہربانی کہ اتنے اچھی تعلیمات اس کے اندر ہیں۔ لیکن مصیبت کیا ہے؟ ہم پڑھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں۔ اگر پڑھیں، سنیں، عمل کریں تو ہماری زندگیاں دنیا میں بھی بہت اچھی ہوں گی، آخرت میں تو اچھی ضرور ہوں گی انشاءاللہ۔ راستے کے آداب، کبھی راستوں میں بیٹھنے کی ضرورت پڑ گئی تو ان آداب کا خیال رکھیں۔ نمبر ایک، اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، عورتوں کی طرف نہ دیکھیں، کسی پر کوئی حسد نہ کرے یا کسی کو کمتر سمجھتے ہوئے خطرناک نظروں سے اس کو نہ دیکھے۔ نمبر دو، راستے میں گزرنے والوں کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہ دے، گالی گلوچ، عیب جوئی کر کے زبان سے، مار پیٹ یا مال چھین کر اپنے ہاتھوں سے تکلیف نہ دے، اور راستہ روکو جیسے حرکتوں سے گزرگاہوں کو، راستے میں چلنے والوں کو تکلیف نہ دے۔ نمبر تین، گزرنے والے سلام کریں تو جواب دیں، اس لیے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، جیسے اس سے پہلے بھی ہم سن چکے ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق میں، آیت نمبر 86 سورہ نساء کی، جب تمہیں سلام کہا جائے تو اس سے بہتر جواب دو یا کم سے کم وہی الفاظ لوٹا دو۔ نمبر چار، جب دیکھے کہ اس کے سامنے کوئی نیکی کو چھوڑ رہا ہے یا نیکی کو معمولی سمجھ رہا ہے تو اسے نیکی کا حکم دے، نیکی کے بارے میں سمجھائے، اس لیے کہ اس وقت وہ اس نیکی کا حکم دینے کا ذمہ دار ہے، اور امر بالمعروف مسلمان کا ایک فریضہ ہے۔ اس کی مثال یہ ہے
کہ جب ادا ہو جائے اور مجلس والے یا راستے میں رہنے والے نماز کے لیے نہیں جاتے تو انہیں با جماعت نماز کا حکم دینا اس پر واجب ہے. یہ ایک مثال ہے، ایسے ہی اور دوسرے نیک کاموں کے بارے میں. نمبر 5، اس کے سامنے کسی برائی کا ارتکاب ہو رہا ہو، یعنی کوئی آدمی کسی طرح کی برائی کر رہا ہو تو اسے روکے. امر بالمعروف کی طرح نہی عن المنکر، برائی سے روکنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم میں سے کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اسے بدل دے. صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. کیا مثال اس کی؟ اس کے سامنے اگر ایک شخص کسی پر ظلم و زیادتی کر رہا ہے، اسے مار رہا ہے یا اس کا مال چھین رہا ہے، تو اس وقت مظلوم کی امداد اپنی طاقت کے مطابق کرنا اس پر فرض ہے. اور جو لوگ ابھی درس میں موجود تھے افطار سے پہلے، اگر نہیں تھے تو رہیے، کچھ نہ کچھ نصیحت سننے کو ملے گی. میں نے ایک حدیث سنائی ہے، مدد کی طاقت رکھ کر بھی مدد نہ کرنے والے کو کیا عذاب ہے؟ بولیے کیا عذاب ہے؟ میں نے ابھی بیان کیا تھا مغرب سے پہلے. اس کی قبر میں اللہ اس پر ایک کوڑا ایسا مارنے کا حکم دے گا کہ اس کے مارنے کی وجہ سے اس کی قبر آگ سے بھر جائے گی. اللہ اکبر. صحیح الترغیب کی یہ صحیح حدیث ہے. یہ عبارت پڑھتے ہوئے ہی مجھے وہ حدیث یاد آئی، آج میں نے وہاں پیش کیا تھا. نمبر 6، راستہ بھٹکا ہوا انسان راستہ پوچھے تو اسے راستہ بتانا چاہیے. اگر ادھر راستہ ہے تو ادھر نہیں بتانا ورنہ گناہ ہوگا. یہ جو 6 آداب کا ذکر آپ نے ابھی سنا ہے، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں، حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی یہ ترجمہ سنا رہا ہوں. راستوں میں بیٹھنے سے پرہیز کرو. لوگوں نے کہا ہم ان مجالس میں روزمرہ کی بات چیت کے لیے بیٹھتے ہیں، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ضرورت پڑتی ہے راستے میں بیٹھنے کی. جیسے خاص طور پر یہ کچھ کام والے ہوتے ہیں نا، روزانہ کے مزدور، راستے میں وہ بیٹھے رہیں گے تو کوئی نہ کوئی آدمی ان کو، میں صرف سمجھنے کے لیے مثال دے رہا ہوں، ورنہ کالج کے سامنے جیسے چھکرے بیٹھے رہتے ہیں وہ بیٹھنا تو سراسر حرام ہے. میں ایک مثال صرف اس لیے دیا کہ کسی کو نہیں معلوم ہے تو معلوم ہو. کسی کو اگر ایسی کوئی ضرورت پڑ جائے کہ وہ راستے میں بیٹھے، تو صحابہ نے بھی کہا کہ اس کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر راستے کے حقوق ادا کرو. صحابہ نے پوچھا راستے کے حقوق کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر نیچے رکھنا، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، کوئی سلام کرے تو جواب دینا، نیکی کا حکم دینا، برائی ہو رہی ہے تو روکنا. اور ایک روایت میں ہے کوئی انسان راستہ بھٹک گیا اور پوچھا تو اس کو صحیح راستہ بتانا. اب یہ آخری ہے مجلس کے آداب میں سے، کہ مجلس کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب مجلس سے نکل کر جانا چاہیں تو کفارہ مجلس کی دعا پڑھ کر استغفار کرتے ہوئے اٹھے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس مجلس میں کوئی نازیبہ بات ہوئی ہے تو اللہ معاف فرمائے گا. کیا ہے وہ دعا مجلس کے اختتام کی؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے. صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہے اس کا فائدہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجلس میں ہوئی کوتاہیوں کا کفارہ ہے. ابو داؤد کی یہ صحیح حدیث ہے. آج تک کتنے سبق ہو گئے؟ 18 سبق ہو گئے. اور آن لائن ہم ہر سبق کے بارے میں جو 5 سوالات بھیج رہے ہیں وہ اب تک 12 بھیجے جا چکے ہیں. آج ہی اللہ کی توفیق ہوگی تو انشاءاللہ 13واں بھیجیں گے آج رات میں یا صبح تک. اور بہت جلد کوشش کریں گے کہ ہم درس کے ساتھ ساتھ میں پہنچ سکیں.
تو ابھی تک آپ میں سے جنہوں نے 12 کے جوابات دے دیے ہیں وہ 13 کا انتظار کریں اور دعا کریں کہ علم حاصل کرنے کے لیے جو بھی اچھے سے اچھا آسان راستہ ہو، یا اللہ تو وہ راستہ ہمیں مہیا فرما دے، اور دعا کریں اللہ سب لوگوں کو علم حاصل کرنے کا شوق عطا فرمائے اور اس علم کے مطابق عمل کرنے کا بھی اللہ رب العالمین شوق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔